بسط احترام حجت الاسلام مولانا محفوظ رضا حضری صاحب قبلہ سے کہ جلوہ افروز ممبر ہو کر اپنے بصیرت افروز بیان سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے. بار محمد اہل بیت محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اب حضرت سے التماس ہے متوسل الحمد متوسل مرحوم محمد حسین اور ان کی اہلیہ، مرحوم ابو القاسم اور ان کی اہلیہ، مرحوم مسلم علی اور مرحوم زین العابدین اور بابو صاحب کے روح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وسید رسولہ اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن جميعا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا صدق الله العلي العظيم. اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور جہاں کہیں بھی آج کل کی رات یا آج کی رات یا بعض جگہوں پر آنے والے دن میں پانچویں پیشوا امام فرزند زہرا باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کے در کے سچے پیروکار سفیر حسین بن علی حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جہاں کہیں بھی ہو رہی ہوں، خداوند عالم قبول فرمائے، ان کے طفیل میں ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے. اس مجلس کے طفیل ہم سب کو دنیا میں 14 معصومین کی زیارت اور آخرت میں 14 معصومین کی شفاعت نصیب فرمائے. در اہل بیت سے جڑے اور منسلک رہنے کی قیامت تک ہمیں اور ہماری نسل کو توفیق نصیب فرمائے. اس عظیم دریا سے سیراب ہو کر اٹھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجلس آزاد عظیم اور تاثیر گزار شخصیات کی شہادت کی مناسبت سے ہو رہی ہے. شہید و شاہد کربلا، ایک شہید کربلا، دوسرا شاہد کربلا. ایک کربلا میں شہادت پیش کرنے والا جناب مسلم، دوسرا اس شہادت پر گواہی دینے والے امام محمد باقر، جنہوں نے اپنے آنکھوں سے ان مناظر کو کربلا کی دیکھا ہے. ایک کتاب کربلا، دوسرا مبلغ کربلا. جناب مسلم نے اپنے خون سے کتاب کربلا لکھی، حضرت مسلم نے اس کتاب کو دنیا تک پہنچایا، امام محمد باقر. ان دونوں عظیم شخصیات
ایک معمار کربلا، ایک محافظ کربلا. جناب مسلم نے کربلا تعمیر کی، امام محمد باقر نے اس کربلا کی حفاظت کی. ان دو عظیم شخصیات کی مجلس ہے، ایک مجلس میں دونوں مناسبتیں ہیں، تو انشاءاللہ انہی دو عظیم ہستیوں سے مدد مانگتے ہوئے ایک ایسے موضوع کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جو موضوع ان دونوں شخصیات کے بارے میں بھی ہو جائے اور آنے والے ایام اور بچی ہوئی ہماری زندگیوں میں ایک ہدایت اور رہنمائی ارشاد بھی ہمیں حاصل ہو جائے. جس آیت شریفہ کو ہم نے سبق کلام قرار دیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 46 خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا. خدا اور اس کے رسول کی بات مانو، جھگڑا نہ کرو، نزاع نہ کرو، اختلاف نہ کرو، لڑائی نہ کرو. اس آیت پر اگر ہم روشنی ڈالنا چاہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آئے گی وہ ایک سوال ہے کہ اطاعت خداوندی اور لڑائی میں کیا رابطہ ہے جو خدا فوراً اپنی اطاعت کے بعد لڑائی نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. قرآن کریم کا ایک اصول ہے کہ ہر بات جہاں کہنی چاہیے وہاں قرآن کہتا ہے. کوئی ایسی بات جو قرآن کریم میں نہیں ملتی جو یہ کہا جائے کہ یہاں پر اس کا رابطہ پہلے والی گفتگو سے کچھ نظر نہیں آتا. یہ حکیم کے کلام اور حکیم کی حکمت کے خلاف ہے کہ کوئی ایسی بات کر دی جائے جو باتوں سے ہٹ کر ہو. تو خدا فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، نزاع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. اس آیت پر روشنی ڈالنے کے لیے 5ویں امام کی حدیث کا سہارا لیں گے اور کچھ گوشے جناب مسلم کی زندگی پر بھی ہم ڈالیں گے کہ کیا اس مجلس اس آیت کا رابطہ رہا. عزیزان گرامی، اس آیت کی توضیح میں پہنچنے سے پہلے ایک مختصر گفتگو اور ایک بات کا جان لینا ہم سب کو ضروری ہے، وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو تعمیر کرنا، بنانا یا کسی بھی فکر اور نظریے کو قبول کرنا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کو بنانا ایک مقصد کا حصہ ہے، سب کچھ نہیں ہے. ایک فکر کو مان لینا سب کچھ نہیں ہے بلکہ ایک مقصد کا ایک حصہ ہے. مکمل مقصد کب حاصل ہوگا؟ جب اس فکر اور اس عمارت کے ساتھ، اس بنا کے ساتھ، اس بناوٹ کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہیں. دوسری چیزیں کیا ہیں؟ کسی بھی چیز کو بنانے کے بعد ایک دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس چیز کی حفاظت کی جائے، اس چیز کا احترام کیا جائے، بچایا جائے اس چیز کو. یہ دوسرا مرحلہ. بہت سارے ایسے لوگ تاریخ میں ملتے ہیں جنہوں نے چاہے بناوٹ کے اعتبار سے ہو، چاہے فکر کے اعتبار سے ہو، فکر اپنانے میں، قبول کرنے میں تو آسانی سے قبول کر لی، لیکن بچانے میں ناکام ہو، بچانے میں ناکام ہو گئے. تاریخ میں ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کروں گا تو انشاءاللہ دوسری مثالیں اس لیے کہ مجلسوں میں آپ نے سن رکھا ہے ان باتوں کو تو آپ کا ذہن چلا جائے گا. 12ویں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے زمانے میں جب امام غیبت میں چلے گئے 11ویں امام کی شہادت کے بعد غیبت صغریٰ، پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ. غیبت صغریٰ میں نواب خاص، کچھ مخصوص لوگوں کو امام کا نائب بنایا جاتا تھا. اس آدمی کا نام بھی امام بیان کرتے تھے، اس کی ذمہ داریاں بھی امام کی طرف سے ہوتی تھی. امام زمانہ سے پہلے امام 11ویں امام کے زمانے میں ایک شخص زندگی کیا کرتا تھا جس کا نام شلمخانی.
11ویں امام کے زمانے میں، اور ہمارے جیسے زمانے کا آدمی نہیں تھا کہ جو یہ کہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا۔ اس آدمی کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے کان امام کی آواز، اتنا نزدیک تھی، یعنی حدیثوں کو، باتوں کو، روایتوں کو سیدھے امام کی زبان سے سننے والا۔ اب امام کے حضور میں رہنے والے نے امام کی فکر کو مانا ہے، امام کے عقیدے کو مان لیا، امام کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ 11ویں امام کا زمانہ ختم ہوا، شہادت واقع ہو گئی۔ امام زمانہ کے پہلے نائب، دوسرے نائب، تیسرے نائب حسین بن روح کا زمانہ آیا۔ حسین بن روح کسی سفر پہ باہر نکلنے والے تھے، تو انہوں نے اپنے منطقے اور اپنے ایریے میں کون آدمی ہے جو نائب امام کا نائب ہو سکے۔ حسین بن روح امام کے نائب ہے، اور حسین بن روح جانا چاہ رہے ہیں باہر، تو اپنی جگہ پر کسی کو بٹھانا چاہ رہے ہیں۔ تو سارے لوگوں پر نگاہ کرنے کے بعد حسین بن روح نے شرمخانی کا انتخاب کیا۔ یہ عظیم شخصیت جب یہ حسین بن روح کی جگہ پر بیٹھے تو مختصر وقت میں جو عزت ملی، اس عزت کو پانے کے بعد انہوں نے احساس کیا کہ حسین بن روح کو ایک ایسی چیز مل رہی ہے جو ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ جب حسین بن روح واپس آ گئے تو باہر جانے کے بعد فرمایا کہ امام زمانہ نے 2 نائب رکھے ہیں، ایک میں ہی۔ کہاں تک پہنچ گئے؟ عقیدے کو اپنا تو لیا، عقیدے کو بچانے میں یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو عقیدے اور کسی بھی چیز کو اپنانا ایک مرحلہ، اس عقیدے کو بچانا دوسرا مرحلہ، بہت مہم مرحلہ بھی ہے۔ بہت اس لیے کہ عقیدے کو اپنانے میں وقت کم لگتا ہے، عقیدے کے ساتھ زندگی آدمی کی بہت لمبی ہوتی ہے۔ تو اس پورے زندگی کے دور میں آدمی اس عقیدے کو بچاتا ہوا چلے، سخت ہے انسان کی۔ اور یہ بھی فطری تقاضا انسان کا ایک تجربہ شدہ بات ہے، آدمی اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق انسان کی زندگی میں گہرا ہوتا ہے، اس چیز کو بچانا مشکل ہوتا ہے۔ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ملاقات انسان کی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، ان سے تعلق انسان کا بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس رابطے کو آدمی بچا سکتا ہے جو سال میں ایک مرتبہ جس سے ملاقات ہے۔ لیکن جس رابطے کا تعلق ہر صبح شام انسان سے ہے، اس رابطے کو بچانا سخت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوستیوں کو بچانے کے بارے میں روایتیں ہمارے پاس کم ہیں، گھریلو رشتوں کو بچانے کے بارے میں روایتیں زیادہ ہیں۔ دوستیوں کا تعلق گھر کے باہر ہے، کم مدت کے لیے ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کا تعلق انسان کا ہمیشہ کے لیے ہے، چاہے آدمی جہاں پر بھی ہو، چاہے جہاں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ جب ہم کسی عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں تو بچانے کے لیے کچھ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں آدمی کو، کسی بھی چیز کو بچانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچانے میں ان کا ہاتھ ہے لیکن آدمی کو نظر نہیں آتی، پردے کے پیچھے رہتے ہیں، پردے کے پیچھے رہتے ہوئے کسی چیز کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہ چیزوں کا بھی ہونا ضروری ہے جو نظر آتے ہوئے حفاظت کر رہی ہیں، اور ان چیزوں کا بھی ہونا ضروری ہے جو پردے کے پیچھے رہ کر حفاظت کر رہی ہے۔ اس کی ایک آسان مثال دے دیں، آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر بنانے کا ارادہ کیا تو گھر کی مضبوطی یہ ہے کہ بہترین اینٹ، بہترین سیمنٹ، بہترین لوہے کا استعمال کریں، بہترین انجینئر اور بہترین کارگر اور بنانے والے کے ہاتھ میں سونپ دیں۔ اس سے گھر مضبوط ہو جائے گا،
لیکن گھر کی مضبوطی صرف دیواروں سے نہیں ہے. اب گھر آدمی بناتا ہے سکون کے لیے، تو دیوار کی مضبوطی گھر کے اندر سکون نہیں لا سکتی. گھر کے اندر کے سکون کے لیے رابطے مضبوط ہونے چاہیے. گھر کا باپ کا بیٹے سے رابطہ، بیوی کا شوہر سے رابطہ، یہ رابطے جتنے مضبوط ہوں گے اتنا اندر گھر مضبوط ہوگا. تو دیواریں نظر آ جاتی ہیں، لیکن یہ جو تعلقات ہیں یہ تعلقات نظر نہیں آتے، لیکن ان کا اثر گھر کے مضبوطی اور استحکام میں بہت ضروری ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے. اب آئیں اس بات کو، ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خداوند عالم سورہ انفال میں ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، جھگڑا نہ کرو. دوسری آیت قرآن کریم ہی میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کرو، تفریقہ نہ کرو. تو خدا کی توحید کے فوراً بعد تفریقہ نہ کرنے کا حکم. اے اللہ، تیری اطاعت کے بعد تفریقہ، تیری توحید کے بعد تفریقہ، تیرے نبی کی نبوت کے بعد تفریقہ، یہ تفریقہ کیا، کیوں تو یہاں پر اتنا ذکر کر رہا ہے؟ یہ صرف قرآن میں نہیں، مفسران حقیقی قرآن، قرآن ناطق، ائمہ اطہار آپ کی زندگی میں آئے تو آپ کی زندگی میں بھی ہمیں کئی ایسی جگہ ملتی ہیں جہاں پر سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ جھگڑا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر شہادت پر ہیں، ابن ملجم کی ضرورت لگی ہوئی ہے. کچھ لمحوں کے مہمان علی ابن ابی طالب، بچوں کو جمع کیا، امام وصیت کر رہے ہیں. گھر کے بڑے فرزند امام حسن جو امام کے ورثہ دار اور آنے والے امام، خطاب امام حسن سے نصیحت کر رہے ہیں مولا کائنات. کلمہ پڑھا امام نے، نبوت کی گواہی دی، اس کے بعد آتے آتے فرمایا ثم اوصیک یا حسن، پھر اس کے بعد بیٹا حسن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. وجمیع اہل بیتی، صرف تمہیں ہی نہیں میرے سب گھر والوں کو، وولدی میری اولاد کو، وجمیع من بلغنی بلغہ کتابی، ہر اس آدمی کو قیامت تک جس تک کہ میرا نامہ پہنچ جائے، یہ میرا میسج پہنچ جائے، اس کو میں وصیت کر رہا ہوں. مولا کیا وصیت ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. شہادت سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے مولا کی وصیت، جھگڑا نہ کرو. پھر مولا نے دعویٰ فرمایا، آگے فرمایا سمعت رسول اللہ یقول، میں نے رسول اسلام سے سنا ہے، میں نے رسول اسلام سے سنا ہے، اصلاح ذات بین افضل من عامۃ الصلاۃ والصوم. ایک سال کے مستحب روزے اور نمازیں رکھنے سے دو لوگوں کے درمیان کی لڑائی ختم کرنا بہتر ہے. یعنی نہ لڑو، اگر لڑائی کوئی لڑ بھی لے، کوئی اختلاف بھی کر لے، تو ان کے اختلاف کو ختم کرنا، یہ مولا کائنات کی وصیت ہے. آج جس امام کی شہادت ہے، امام بستر شہادت پر ہے. چھٹے امام سے روایت ہے کہ میرے والد نے فرمایا کہ بیٹا صادق، باہر جاؤ، کچھ لوگوں کو اندر بلا کے لاؤ گواہی کے لیے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی مہم بات میرے والد عرض کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے گواہ مانگ رہے ہیں. آئے مدینے کے چند لوگ، امام نے سب کو اطراف میں بٹھایا، کہنے لگے کہ بیٹا صادق، جب میں شہید ہو جاؤں تم غسل دینا، تم کفن کرنا، تم قبر میں لٹانا،
میری قبر کو 4 انگلیوں کے برابر اونچی رکھو. جیسے امام نے جملے فرمائے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. مدینے والوں سے فرمایا کہ آپ جا سکتے ہیں. مدینے والے باہر چلے جائیں. اب باپ ہے بیٹا، امام اور امام کا بابا، یہ بات گواہی کے بغیر بھی آپ میرے سامنے کہہ دیتے تو میں کر دیتا تھا. گواہ لانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ تو امام نے فرمایا بیٹا گواہ اس لیے لایا تاکہ لوگ جھگڑا نہ کریں. 2 باتوں پر جھگڑا ہو سکتا تھا میری شہادت کے بعد. ایک یہ کہ کچھ لوگ غلط استفادہ کرنے والے کہتے تھے کہ امام محمد باقر زندہ، اپنا کاروبار چلاتے. کچھ لوگ یہ کہتے کہ امام کے فرزندوں میں سے کون امام؟ تو میں نے تمہارے بارے میں نصیحت کر کے دونوں جھگڑوں کے دروازے کو بند کر دیا. جھگڑا یہ کون؟ امام محمد باقر. مفضل ابن عمرو چھٹے امام کے بہت نزدیکی صحابی. امام نے بلایا مفضل میرے گھر تشریف لاؤ. مفضل آئے. امام نے اپنے پیسے کچھ جائیداد کو کچھ پیسے کو امام نے مفضل کے حوالے کیا. مفضل کے اپنے پاس رکھو، میں ممکن ہے کہ کچھ بازار میں چلتے پھرتے تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا منظر نظر آ جائے، اس منظر کے لیے پہلے سے پیسہ تیار ہو. مولا کیا کرو ان پیسوں کا مفضل کسی کوچے بازار میں اگر تم دیکھو کہ ہمارے 2 شیعہ پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں تو میرے جعفر صادق کا پیسہ تو جھگڑے کو میرا پیسہ، لیکن جھگڑے سے بچاؤ، لڑائی سے بچاؤ. چھٹے امام ایک داماد اور سسر کے درمیان جھگڑا ہو گیا ارث کے معاملے میں. جناب مفضل پہنچے کہا کس بات پر لڑائی ہے؟ کہ 400 کم دے رہا ہے، 400 میرا لے لیا ہے. تو جناب مفضل نے 400 درہم درمیان میں رکھے، کہا کہ یہ آپ لے لو، اتحاد باقی رکھو، محبت باقی رکھو، لڑائی نہ کرو، نفرت نہ کرو. پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرا پیسہ ہے. یہ چھٹے امام نے ایسے وقتوں کے لیے مجھے یہ پیسہ سونپا. تو کوشش کیا امام کی جھگڑا نہ ہو. آخری روایت اس حوالے سے 8ویں امام مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. محمد وعلی محمد وعلی. 8ویں امام کی روایت شاہ عبد العظیم حسنی کے ذریعے دنیا تک کے شیعوں کو پیغام پہنچاتے ہوئے امام نے فرمایا یا عبد العظیم میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دو ولا تشغل انفسهم بتمزيق بعضهم بعضا. اے عبد العظیم میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارے شیعوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، پھوٹ نہ ڈالیں. پھر امام نے آگے جو فرمایا یہ قیامت کا ہے. اس سے پہلے بھی امام کی ولادت کی خاص ہم کہہ چکے ہیں اس روایت کا اپنی خدمت میں. پھر امام نے فرمایا انی علیت علی نفسی، میں موسیٰ بن جعفر میں علی بن موسیٰ رضا نے خدا کی قسم کھا رکھی ہے من فعل ذلک، جو بھی میرے شیعوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرے گا اس کو میں بددعا کروں گا. کون فرما رہا؟ 8ویں امام. میں بددعا کروں گا، خدا اس کی دنیا بھی برباد کر دے، اسے آخرت میں عذاب کرے. تو یہ روایتیں اور یہ آیتیں اطاعت کے بعد جھگڑا نہ کرو، خدا سے کی رسی تھامنے کے بعد توحید کے بعد جھگڑا نہ کرو. مولا کہنا کہ آخری نصیحت جھگڑا نہ کرو. امام باقر بلا کے وصیت کر رہے ہیں، گواہ رکھ رہے ہیں جھگڑے سے بچانے کے لیے. چھٹے امام پیسے دے رہے ہیں جھگڑا نہ کرنے کے لیے. 8ویں امام قسم کھا رہے ہیں شیعوں کے درمیان جھگڑا نہ رکھنے کے لیے. آخر ان دونوں کے درمیان اور آج کی مجلس کی کیا رابطہ ہے؟ عزیزان کرام، ایک عجیب مسئلہ
کہ انسان، ہم لوگ جب ہم سے کہا گیا کہ اماموں کی امامت کا اقرار کرو، تو اس اقرار امامت کے دو رخ تھے. ایک کو تو ہم نے آسانی سے لے لیا، دوسرے کی طرف توجہ نہیں کی. ایک جس کو ہم نے لے لیا وہ 12 اماموں کو امام ماننا ہم مان رہے ہیں. دوسرا رخ جو تھا اس کا وہ یہ کہ جو اماموں کو امام مان رہے ہیں ان سے رابطہ رکھنا. جو امام کو امام مان رہا ہے، ہم ایک دوسرا تیسرا دنیا کے جس کونے گوشے میں بھی کوئی 12 امام کو ماننے والا ہو تو دوسرا اس امامت اور اس ولایت کو محکم اور مضبوط کرنے کا، اس ولایت کی حفاظت کا دوسرا راستہ یہ تھا کہ جو امام کی ولایت کے ماننے والے تھے ان کے درمیان رابطہ مضبوط ہوتا. یہ آیتیں، یہ روایتیں جو آئی تقریباً اسی طرف جا رہا ہے. ان سب چیزوں کا نقصان کیا ہوگا اگر امام کی امامت کو ماننے کے بعد آپس میں اتحاد رہے تو حسین ابن علی قیام کرتے ہیں. اگر آپس میں اتحاد نہ رہے تو علی جیسا شجاع گھر میں بیٹھ جاتا ہے، حسن جیسا امام سن کر لیتا ہے. یہی فرق ہے جو آج بار میں امام کا بھی جو انتظار کر رہے ہیں. ابھی آئے گی روایت انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ تنہا وجہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی اور دوسرے اماموں کے قیام نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں ولایت کے بعد آپسی دوستی باقی رہی. دوسرے اماموں کے درمیان امامت میں امامت کا اقرار تو رہ گیا لیکن آپسی دوستی نہ رہا. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کوفے کا رہنے والا ایک شخص، روایت ہے جی، کوفے کا رہنے والا ایک شخص 5 امام کے زمانے میں 5 امام کی خدمت میں پہنچا. کہنے لگا کہ مولا کوفے میں الحمدللہ آپ کی امامت کو ماننے والے بہت ہیں. اگر آپ کو سپاہیوں کی ضرورت ہو تو پورے کوفہ آپ کے ماننے والے جتنے ہیں سارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ حکومت کے خلاف اگر کھڑنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ بسم اللہ ارادہ کر لیں آپ. تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ، اس بات پہ غور کریں، اس طرح کا اتحاد امام چاہ رہے ہیں. امام نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر کوفے کے ایک آدمی کے جیب میں سے دوسرا آدمی ضرورت پر پیسہ نکال لے، ایک آدمی کی جیب سے، ایک شیعہ کی جیب سے دوسرا شیعہ پیسہ نکال لے اور جس کا پیسہ گیا ہے اس کو معلوم ہو جائے تو ناراضگی کا اظہار کرے کہ ایسا ہو رہا ہے. کہا کہ مولا معافی چاہتا ہوں کہ اس مرحلے تک تو نہیں پہنچے، ہے آپ کے چاہنے والے، ہے آپ کی امامت اقرار کرنے والے. تو امام نے فرمایا جو لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ خون دینے کی بات کر رہے ہیں. وہ خون دیتے وکیل ہے. امام نے فرمایا جو لوگ پیسہ، اب یہ جو روایت ہے اس روایت سے امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کا رابطہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نکال لیا جائے. مطلب یہ ہے کہ دوستیاں، تعلقات، رابطے. ایک عجیب جملہ آدمی فکر کرے، خدا نے ہمارے تنوں پر سر رکھا، ہمارا تن پہ سر ہے. اس سر کو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں لے لے کے گھوم رہے ہیں. ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں، ہمارا دوست ہمارے کنار نہ بیٹھا ہو، نیند لگ جائے اس کو، اپنے سر کو ہمارے کندھوں پر رکھ دے، 2 منٹ کے بعد ہم سر کو اپنے کندھوں سے دور کر دیں گے. کیوں دور کر رہے ہیں؟ وزن ہو رہا ہے.
احساس کر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز ہمارے اوپر آ رہی ہے، تو یہی سر کا وزن ہمارا ہے، ہم لینے کے گھوم رہے ہیں، آج تک ہم نے سوچا بھی نہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو اپنے جسم کا حصہ مانے گا تو درد کا احساس کرے گا، جب غیر سمجھے گا تو ہلکی سی بات پر بھی درد کا احساس کرے گا۔ ایک جیب میں خود آدمی کا ہاتھ جاتا ہے، دوسرے کا ہاتھ چلا جائے تو آدمی احساس سے غضب نہ کرے، غصہ نہ کرے۔ اگر یہ کام نہیں کرے گا آدمی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مان رہا ہے۔ اگر وزن کا احساس کر رہا ہے تو اپنا نہیں مان رہا ہے، لیکن جب اپنا نہیں ہوتا تو درد کا احساس کرتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے آدمی۔ تو امام، اگر ہم جناب مسلم اور دیگر اماموں کی زندگی پر نظر ڈالیں، جناب مسلم کو کوفے میں غربت اٹھانے کا تنہا جو سبب بنا آپسی تعلقات کا نام ہے۔ کوفے کے شیعہ تو تھے لیکن آپس میں ایک گھر دوسرے گھر سے ایک نہیں ہے، دوسرا گھر تیسرے گھر سے ایک نہیں ہے۔ اس کوفے کی جب مولا کائنات کی ظاہری حکومت کی نقل امام کا جملہ ہے، کوفے والوں کی تعداد کو جب دیکھتے کہ مولا کائنات تو ایک جملہ فرماتے، جب تک تمہاری فکریں ایک نہ ہو تمہاری تعداد سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہاری فکریں ایک ہو تو تعداد کا فائدہ ہے، فکریں ایک نہ ہو تو اس تمہاری تعداد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلم اکیلے ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ تعلقات، امام کی امامت خط لکھ کے امام کو امام مانتے ہوئے، لیکن آپسی ارتباطات، آپسی تعلقات اپنے درمیان کمزور، نتیجہ کیا ہوا؟ امام کی مخالفت، امام سے غداری، امام کی شہادت کا ہاتھ۔ علامہ طباطبائی کا خوبصورت جملہ انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد فرمایا، ہماری جو اماموں کی روایتیں ہیں، ان روایتوں کے موضوعات ہیں، اگر توحید اور امامت کے بارے میں کوئی روایت آئے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کی روایت ہے، اگر نماز روزے کے بارے میں کوئی روایت آئے تو کہتے ہیں یہ احکام کی روایت ہے، اگر کسی کے احترام کے بارے میں روایت آئے تو کہتے ہیں یہ اخلاق کی روایت ہے۔ جب اماموں کی روایتوں کو کتابوں میں جمع کرتے ہیں تو الگ الگ چیپٹرز بناتے ہیں، عقیدے کے چیپٹرز میں امام کی روایت لے کے آتے ہیں، احکام کے چیپٹرز میں۔ تعجب کی بات ہے جو علامہ طباطبائی کی تحقیق نے نتیجہ دیا کہ میرے ذہن میں ایک مرتبہ سوال یہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام سے احکام کے بارے میں کتنی روایت آئی ہوں گی۔ میں نے کتابوں میں چھاننا شروع کیا کہ امام حسین کی احکامی روایات، جس میں لوگ آ کر سوال کیے ہو کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کو کیسے جانا ہے، خمس کب دینا ہے، ایسے سوالات پورے دین کے بارے میں۔ تعجب ہے امام حسین جیسے امام سے صرف 3 حدیثیں، امام حسین سے احکام کے بارے میں صرف 3 حدیثیں، لیکن جو امام کے مخالف تھے ان سے ہزاروں حدیثیں۔ تو علامہ طباطبائی یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اس بات کی اس جگہ پر آ کر، جب اپنوں کا اتحاد نہ ہو تو حسین بھی تنہا رہ جاتا ہے۔ آپسی اختلاف، آپسی ایک جہتی کا نہ ہونا، نتیجہ یہ ہوا کہ امام کی امامت کا دور گزر گیا، 3 حدیثوں سے زیادہ، 3 حدیثیں، 3 مرتبہ کسی نے آگے امام سے سوال کیا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، یہ کوئی اور مسئلہ۔ تو روایات میں جو ہمارے یہاں آیات میں جو بات عرض کی جا رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ توحید کے بعد توحید کی حفاظت یہ ہے کہ مل کر رہے، امامت کے اقرار کے بعد امامت کے اقرار کی حفاظت یہ ہے کہ آپسی مل کر رہے۔ قرآن کریم کی لطافت بھی یہ ہے کہ قرآن نے جہاں پر بھی جو بھی حکم دیا کہیں پر بھی اکیلے کو حکم نہیں دیا،
یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ نماز پڑھ، بلکہ فرمایا نماز پڑھو. یہ نہیں فرمایا روزہ رکھ. قرآن جہاں پر بھی فرماتا ہے کہتا ہے نماز روزہ رکھو. یعنی قرآن اپنے الفاظ میں بھی چاہتا ہے کہ ایک جماعت رہے، ملے ہوئے رہے. قرآن کی آیت ہے، لوگ آ کے کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، پھر اس طرف تم نماز پڑھتے ہو. تو قرآن میں اللہ نے آیت نازل کر دی کہ تم جس طرف بھی اپنا چہرہ کر لو، فتم وجہ اللہ، چاہے تم مشرق کی طرف کھڑے رہو اللہ کی طرف ہو، چاہے مغرب کی طرف کھڑے ہو جاؤ اللہ تمہارے پاس ہے. تو پھر قبلے کی طرف بھی کیوں؟ تو کہتے قبلے کی طرف رکھنا اللہ کی نشانی کے لیے نہیں تھا کہ یہاں اللہ ہے، بس یہ بتانا تھا کہ ہم ایک ہیں. نماز میں اس طرف کھڑے ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ اس طرف ہے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں. یہ حج جو گئے ہیں حاجی انشاءاللہ خدا جو صاحبان استطاعت ہیں، جو نہیں ہے خدا حج نصیب فرمائے. جب آدمی جاتا تو وہاں پر بھی مطلب پورے حج کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک ہیں، ہم ایک ہیں. تو اس اتحاد کو، اس یونٹی کو بتانے کے لیے انسان کے حج رکھا گیا، عبادتیں رکھی گئی. تو ولایت کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی جس طرح سے اس قبلے کا ایک ہونے کا اعلان کر رہا ہے، عقیدوں میں بھی ایک ہونے کا اعلان کرے. محرم کے ایام نزدیک آنے والے ہیں. ان محرم کے ایام میں لاکھوں طرف سے اس اتحاد کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دنیا نے اس فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو پھوٹ ڈالنا ہے. خدا نے جو کہا کہ لا تفرقوا، چاہ رہے ہیں کہ تفرقہ ہو جائے. خدا کہہ رہا لا تنازعوا، جھگڑا نہ کرو. خدا لوگ چاہ رہے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جھگڑے میں آدمی آ جائے گا تو جیسا دنیا میں حسین اپنے زمانے میں تنہا رہ گیا، آج بھی حسین تنہا رہ جائے گا. مجلسیں ہو جائے گی لیکن جو مقصد حاصل ہونے والا ہے مقصد پورا ہے، حاصل ہو جائے گا. جب ایک آستانہ دوسرے آستانے سے ایک نہیں ہو رہا ہے، ایک انجمن دوسرے انجمن سے ایک نہیں ہو رہی ہے. ایک مومن، یہ بہت بڑی بلا کی بھی بات ہے ہمارے درمیان کہ لڑائی جھگڑے کا بہت بڑا نقصان جو ہوتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے، بانی کا نام دے کر ہم مجلس میں جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں بانی ہے، نہیں ہم نہیں جائیں گے. یہ نقصان کیا ہو گیا؟ دشمنی کس سے نبھائی جا رہی ہے؟ مجلس حسین کی، آستانہ حسین کا. لیکن اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. اس لیے اماموں نے اتنی کوشش کی، اتنی نصیحتیں کی، آخر امام نے قسم کھا لی کہ جو بھی جھگڑا اپنے شیعوں کے درمیان اختلاف ڈالے گا میں اس کے بدعا کروں گا. ایک اور مثال عرض کر کے مسائل کی طرف آئیں گے. جب آدمی اتحاد میں رہے، آدمی ملا رہے، ایک رہے سب سے، تو آدمی کو فائدہ پہنچاتا ہے. اگر نہیں تو سب چیز ہوتے ہوئے آدمی کو فائدہ نہیں پہنچاتا. موبائل اس وقت تک موبائل ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے جب تک ہم موبائل کی حفاظت کرتے رہیں گے. جس دن ہم نے اس چیز کی حفاظت چھوڑ دی پھر فائدہ پہنچانا بھی ہمیں کم ہو جائے گا. معمولی کپڑے، اسی وقت یہ کپڑے حرارت اور سردی سے بچا سکتے ہیں جب اس کی حفاظت کی جائے. جب اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ وہ کام نہیں کریں گے جو کرنا چاہیے. ایک مثال عرض کر کے آئے مسائل کی طرف. 5ویں باب کی ایک اور روایت عرض کرنا. درخت میں جب پھل ہوتا ہے اس وقت ہوا بھی چل رہی ہے، گرمی بھی آ رہی ہے، پانی بھی ڈالا جا رہا ہے.
جتنا پانی ڈالا جائے گا اتنی پھل میں تراوت آ رہی ہے، جتنی ہوا چلے گی اتنی اس کے اندر لذت آ رہی ہے، ہر بات ساری کی ساری چیزیں اس پھل کو لذیذ اور خوشبودار بنانے میں کام کر رہی ہے۔ لیکن یہی پھل درخت سے باہر نکل جائے تو ہلکی سی دھوپ رونق چھین لے گا، ہلکا سا پانی سڑا دے گا۔ کیوں؟ جب تک ملے رہیں گے سب مدد کرتے رہیں گے۔ جیسے ہی رابطہ کاٹیں گے، جیسے ہی رابطہ کاٹیں گے چیزیں وہی رہیں گی، لیکن فائدے کی جگہ نقصان دیتی جائیں گی، نقصان دیتی جائیں گی۔ اس سال صدر کی مجلسوں میں یہ بات ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ ایک گھر کے 4-5 بچے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ 5 بچے ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ جو آسان سی مثال دی جاتی ہے، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں اس وقت تک رہتی ہیں جب تک ہتھیلی سے ملی ہوئی ہو۔ اگر ہتھیلی سے انگلی کٹ جائے تو دفن کرنے کے لائق ہوتی ہے، اٹھانے کے نہیں۔ تو آدمی بھی مذہب میں رہتے ہوئے، عقیدے میں رہتے ہوئے اسی وقت تک فائدہ مند کام کر سکتا ہے جب تک دوسروں سے ملتا رہے، ملا رہے، ایک رہے، تب جا کر اپنے لیے بھی فائدہ ہے، دین کی بھی ترقی ہوتی جائے گی، ورنہ نہیں ہوگا۔ پانچ امام شہادت سے پہلے قطعیمہ نامی شخص سفر پہ نکل رہا ہے، امام کے پاس آنا، واپس جا رہا ہے۔ امام چلا کہ مولا میں آپ سے خداحافظی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام نے فرمایا قطعیمہ جا رہے ہو صحیح، لیکن ایک پیغام، راستے میں جہاں جہاں بھی میرے چاہنے والے ملے میرا سلام سنا اور ان سے کہو کہ اتحاد سے، ان سے کہو کہ آپس میں ملتے رہے، ان سے کہو کہ امیر غریبوں کا خیال کرتے رہے۔ یہ اتحاد ہے جو آج حزب اللہ لبنان جو ایک چھوٹی سی ایک ادارہ ہے دنیا کے آپریشن کے اعتبار سے، حزب اللہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن 2006 میں جب اسرائیل سے ان کا آمنا سامنا ہوا تھا، جب وہ جیتے تھے لبنان حزب اللہ، تو اس وقت جو ان کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو سب نے ایک ہی جملہ کہا، نہ حزب اللہ کی طاقت بندوق سے تھی، نہ حزب اللہ کی طاقت گولیوں سے تھی، نہ حزب اللہ کی طاقت بموں سے تھی، بس حزب اللہ کی طاقت آپسی اتحاد تھی۔ جو حزب اللہ کو اسرائیل جیسی دنیا کے سامنے کھڑے ہونے والی حکومت کے سامنے کامیابی کا علم لہرانا پڑا، یہ نتیجہ تھا، یہ کام تھا۔ اگر یہ بات نہ ہو تو مولا کائنات امام حسن 12ویں امام کے بارے میں روایت ہے کہ 12ویں امام نے ایک خط لکھا، ایک پیغام پہنچایا کہ خدا میرے چاہنے والوں کو اس کی طاعت کی توفیق دے۔ بڑا جملہ ہے ہم سب کے لیے، اگر ہمارے شیعوں کے دل ایک ہوتے تو زیادہ نصیب ہو جاتا۔ دیری اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ دل ایک نہیں ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر یہ ایک دل ہو جائے تو ضرور ان کو زیارت ہو جائے گی، ہم آ جائیں گے۔ تو یہاں دیکھنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا افسوس کا مقام یہ ہے کہ امام کا ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں، امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کب ایسے ہو جائیں گے کہ میں آ جاؤں، یہ کب اس لائق بن جائے، کب ایک ہو جائے گا؟ جب ایک نہ ہو آدمی تو پھر امام کے ساتھ جنگ میں جانا ہے، امام کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپسی اتحاد ہو، آپسی عقیدے کے اعتبار سے امامت میں آدمی ایک نہ ہو تو پھر وہ کام نتیجہ نہیں آئے گا جو نتیجہ ہونا چاہتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل اگر خطبے میں تنہا ہوا تو وجہ یہ کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ مسلم ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جب ہلکی سی دھمکی آئی مسلم تنہا ہوا، اکیلے ہو گئے مسلم۔ پانچویں امام فرماتے ہیں اپنی روایت میں کہ میں وہ ہوں
جس کا سن کربلا میں 4 سال کا، اور کربلا کو میں نے سنا نہیں ہے، دیکھا۔ 5ویں امام فرما رہے ہیں کربلا کو میں نے دیکھا ہے۔ مسلم کے جانے کو بھی دیکھا، مسلم کی شہادت کی خبر کو بھی سنا، مسلم کی یتیمان کو دلاسا دینے کو بھی دیکھا، کوفہ بھی گیا، مسلم کے سر کو بھی دیکھا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے والے سے اللہ، کس حد تک مسلم کی ایمان اور امام کی اطاعت کی حفاظت مسلم نے کی۔ مسلم نکلے کوفے کے لیے، ماہ رمضان یا شوال کی 5 تاریخ پہنچے ہیں یا نکلے ہیں جناب مسلم مکے سے۔ امام نے فرمایا مسلم مدینہ جاؤ، مدینے سے 2 لوگوں کو لے لو جو کوفے کا راستہ جانتے ہو، مسلم ان لوگوں سے کہو کہ ایسے راستے سے جائیں جس راستے سے فاصلہ کم ہو۔ یہ امام پیغام پہنچا رہے ہیں، جب ہمیں بلا لیا جاتا ہے تو ہم جلد آ جاتے ہیں۔ جناب مسلم 2 لوگوں کو لے کر نکلے، دونوں ایک ایسے راستے سے لے جانا چاہ رہے تھے جو زیادہ جانا پہچانا راستہ نہیں تھا، لیکن بہت جلد جنگل میں راستہ بھٹک گئے۔ پھر راستے کو تلاش کرتے کرتے ریگستان کی گرمی، جنگلوں کا راستہ، دونوں جو رہنما کے راستہ بتانے والے جب راستہ ملا، ان کے بدن کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ بولنے کی طاقت نہیں۔ مسلم کے آنکھوں کے سامنے دونوں وفات پائے، اشاروں میں بتایا کہ مسلم کوفے کو جانا ہے تو یہ راستہ ادھر سے چلے جائے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلم بھی انہی کے ساتھ نکلے تھے، مسلم انہی کے راستے سے نکلے تھے۔ جو کھانا پینا تھا وہ ان کا جتنا تھا مسلم کا اتنا تھا، اگر ان کا ختم ہو گیا تو مسلم کا بھی ختم ہو گیا۔ لیکن جہاں ارادہ مضبوط ہوتا ہے وہاں پیاس ہار جاتی ہے، بھوک ہار جاتی ہے، تکلیفیں ہار جاتی ہیں۔ یہاں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ زینب کبریٰ شان غریبہ نماز شریف، جب ارادہ مضبوط ہو تکلیفیں ہار جاتی ہیں۔ مسلم کو بہت بڑے مقصد سے بھی نکلنا تھا، کہا اے نفس نکلنے کا اس وقت تک اجازت نہیں دوں گا جب تک میں مولا کے حکم کو پورا نہ کروں۔ مسلم نے پیغام پہنچایا، مولا حادثہ ایسا ہو گیا ہے، آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا مسلم چلے جاؤ۔ مسلم گئے کوفہ، جانے کے بعد مسلم کھلا اعلان کر کے جا سکتے تھے کہ میں آ گیا ہوں، لوگوں نے خط لکھے تھے، انتظار کر رہے تھے، لیکن کھلا جانا فساد کے برابر تھا۔ یہاں پر بھی امام کے حکم سے لوگوں کے اختلاف کو بچانے کے لیے مسلم وہاں گئے۔ کس گھر میں ہے مسلم پتہ نہیں، کہاں پر رہے مشخص نہیں۔ مسلم کے ہاتھوں بیعت ہو گئی۔ مسلم 6 ضلع شوال کو یا اس لفظ بھگ پہنچے ہیں کوفہ۔ جانے کے بعد شوال ختم ہونے سے پہلے ہی مسلم نے خط لکھ دیا امام سے، مولا آپ نے جو کہا تھا کہ سچائی کوفے والوں کی دیکھو، الظاہر لوگ ساتھ آپ تشریف لائیں۔ مسلم کا خط لے کر قاصد نکل گیا۔ اب یہاں مسلم پر غربت شروع ہو گئی۔ ابن زیاد کوفہ پہنچا، دھمکی دیا ابن زیاد نے کہ مار دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا جو مسلم کا ساتھ دے۔ تو لوگ ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، ڈر گئے، گھبرا گئے۔ نماز مغرب میں مسلم ہیں، ہزاروں کا مجمع پیچھے ہے، مسلم نے اقامت پڑھی، خدا کے سامنے ہے مسلم، دنیا کی خبر نہیں ہے مسلم کو۔ جیسے ہی سلام پڑھا مسلم نے، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو مسجد خالی ہے۔ عزیزو، ابھی آپ نے سنا
کہ جب مدینے سے مسلم نکلے تھے تو امام حسین نے فرمایا تھا مسلم 2 لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤ، اس لیے کہ تم کوفے کو پہلی مرتبہ جاتے ہیں، تمہیں کوفے کے راستے معلوم نہیں ہیں۔ اب مسلم مسجد سے نکلے تو کہاں جائے؟ آئے بھی مسلم تو گھروں میں رہے، راستوں کو مسلم نے دیکھا نہیں تھا، اب جائے تو کہاں جائے؟ خدا پر بھروسہ کیا مسلم نے، چلتے گئے مسلم اکیلے تنہائی میں چل رہے ہیں۔ اچانک چلتے چلتے مسلم کے بدن کی طاقت چلی گئی، ایک مرتبہ ہزاروں کا مجمع تنہا مسلم، یہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ مسلم ایک دروازے کے دہلیز پر تکیا دے کر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ کوفے میں اعلان ہو گیا تھا کہ کوئی دروازہ کھلا نہ رکھے، جس کا دروازہ کھلا ہوگا اس پر اس کو سزا دی جائے گی۔ ایک عورت نے دیکھا کہ کوئی شخص باہر کھڑا ہوا ہے، دروازے کو کھولنے کے بعد فرمایا اے انسان، اے شخص، کیا تم نے کوفے کا اعلان نہیں سنا؟ اگر تجھ پر خود کو رحم نہیں آتا تو ہمارے اوپر رحم کر، ہمارے گھر کے سامنے سے چلا جا۔ یہ کہہ کر عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھیں وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں بیوی بچے نہیں ہیں تو کیوں نہیں جاتا؟ تیرے بیوی بچے گھبرا رہے ہوں گے، چلا جا اپنے گھر کو۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کیا۔ ابھی دروازہ بند ہوا رونے کی آواز شروع ہو گئی۔ مصطفیٰ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ مسلم رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں نہیں جاتے؟ تو کہا کہ وہ جس کا شہر میں کوئی نہ ہو، وہ جائے تو کہاں جائے؟ وہ جائے تو کہاں جائے؟ آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ ابھی مسلم کا نام سنا میرا پر گر گئی۔ مولا میرا اللہ مجھے معاف کیجیے گا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے اپنا پہچانا نہیں۔ مولا میرے گھر بناؤ گے لیکن کہا کیا شرط ہے؟ مجھے معاف کرنے کا وعدہ دے، میرے سے گستاخی ہو گئی۔ کہا سماج فقیر گھرانے کے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں، بولو کو زندہ نہیں۔ کل قیامت میں فاطمہ پوچھا ہے کہ اس معظمہ کو معاف کر دینا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سے ایسے شوقہ کی۔ مسلم گھر میں ہیں، حکومت کو پتا چلا کہ مسلم گھر میں ہیں۔ صبح فوج کو لے کر، لشکر کو لے کر اس معظمہ کے دروازے پر آ گئے۔ تو نے کہا کہ مسلم آپ آرام سے بیٹھے رہیں، میں دروازہ کھولوں گی، میں دروازہ کھولوں گی۔ مسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات غیرت، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ آپ جائیں دروازہ کھولیں اور کوئی نامحرم آپ کی توہین کر دے، یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ میں جاؤں گا اور ان کا مقابلہ کر لوں گا، آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں۔ میں کہوں گا مسلم آپ کو ایک غیر ہے نہیں، احترام قبول نہیں، یہی مسلم آپ کیسے دیکھیں گے؟ اجرکم اللہ، بنی ہاشم کا شیر تھا، لوگوں کے اندر جرأت نہیں، دغا سے، دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ جب لے آیا جا رہا تھا، سب سے پہلا جو کام کیا مسلم نے، جب ابن زیاد کے پاس لے کے گئے تو مسلم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ حاکم کو سلام کر۔ مسلم نے فرمایا سلام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، میرے نام مسلمان ہیں۔ یہ کون سی شجاعت ہے؟ مسلم حکم ملا کہ مسلم کو دارالامارہ پر لے جا کر گرا دیا جائے۔ مسلم کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم کچھ خواہش ہے؟ کہا کہ ہاں میری کچھ خواہش ہے، ایک امانت دار کو میرے سامنے لے کے آؤ، ایک ایسا آدمی ہو جو امانت دار ہو۔ ایک آدمی کو سامنے لے جایا گیا۔ کہا مسلم تمہاری کیا وصیت ہے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا کہ جب تک میں کوفہ میں تھا میرے مولا کے انتظار میں میرا کچھ قرض ہو گیا ہے، یہ میری زرا تمہارے حوالے، یہ زرا کو بیچ دو، کوفے کا میرا قرض ادا کر دینا۔ کہا اس کے بعد کیا؟ کہا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں کوفے میں میرا کوئی نہیں ہے، مجھے دفن کر دیا جائے، مجھے غسل دے دیا جائے، مجھے کفن کر دیا جائے۔ اچھا تیسری خواہش یہ ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا
اور صحیح جانے والے سپاہی کا انتظام کیا جائے. کس لیے؟ کہا راستے میں میرا مولا آ رہا ہے. میں نے کہا یہ مولا کو کیا جائے تو میرا مولا کا لا رہا ہے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں مولا مسلم پر قیامت گزر رہی ہے، آپ کوفہ نہ آئے. ظالم نے سنا، آگے جانے کے بعد ہنسنے لگا. کہا مسلم تمہاری ایک خواہش بھی پوری نہیں. مسلم کو دارالامارہ پر لے جایا گیا. اجرکم اللہ. جو بات امام واقد نے فرمایا کہ یہ منظر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا. دارالامارہ کی چھت پر مسلم ہے. مسلم نے مکے کا رخ کیا. السلام علیک یا ابا عبد اللہ. مولا حسین میرا سلام قبول کیجیے گا. امام راستے میں ہے، چل رہے ہیں. عباس و قاسم اکبر ساتھ ہیں. امام اچانک رک گئے. وعلیکم السلام. غریب کا سلام قبول ہو. امام نے جواب دیا ادھر سے عباس آ رہے، ادھر سے مولا بابا کسی نے تو آپ کا سلام نہیں کیا. میں کہا یہاں سے نہیں کوفے سے سلام آ رہا ہے. مولا کیا ہو گئی قیامت؟ کا مسلم دارالامارہ پر ہے، ظالم دارالامارہ سے گرانے کی تیاری کر رہے ہیں. جناب عباس نے فرمایا مولا اگر اجازت محمد سے مجھے پہنچا دے تو میں جو مسلم کا ساتھ دے دوں. مولا مسلم اکیلا ہے، مسلم غریب ہے. تو امام نے فرمایا نہیں عباس، مسلم اکیلا نہیں ہے، مسلم جناب نہیں ہے. ارے دکھیاری مالا کی بہو کا خیال کرنے والی مسلم کا مولا کون؟ عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ قریب آؤ. عباس قریب آئے. امام نے ہاتھ رکھا کہ عباس کیا دیکھ رہے ہو؟ مولا کوفہ نظر آ رہا ہے. عباس کا مولا قریب اوپر کھڑا ہوا ہے. عباس وہ مسلم ہے جسے گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے. پھر امام نے نیچے دیکھا. کہا مولا ایک کالی چادر ہے جو نیچے موجود ہے. کہا وہ کالی چادر نہیں، میرے مسلم کے گرنے کی جگہ اپنے چادر سے صاف کرتے ہیں. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے رب سید الشہداء کے. جناب مسلم کی شہادت واقع ہوئی. ادھر جناب مسلم کی شہادت واقع ہوئی. امام نے قافلے کو ایک جگہ رکا دیا. امام کی امامت کی نگاہ سے امام کو اطلاع ہو گئی تھی، لیکن گھر والوں کے اطلاع کے لیے امام جو بھی کوفہ سے آتا اس کو خلیل بلاتے. اے کوفے سے آنے والے کوفے کی کیا خبر؟ اے کوفہ سے آنے والے کوفے کی کیا خبر؟ دو امام کے چاہنے والے کوفے سے جا رہے ہیں مدینے کی طرف. دیکھا کہ امام حسین ہے. دونوں نے راستہ بدل دیا کہ کس منہ سے بتائیں امام کو، کس طرح بتائیں امام کو کہ کیا قیامت کوفے میں ہو گئی. امام نے پیغام پہنچایا، بلایا تاکہ مجھے معلوم ہے بس تمہارے منہ سے میں سننا چاہ رہا ہوں، تمہاری زبان سے میں سننا چاہ رہا ہوں تاکہ گھر والوں کو پتا چل جائے. جب آئے انہوں نے خبر دی تو امام خیمے میں گئے. جناب مسلم کی بیوہ کو سلام کیا، بچی کو طلب کیا. امام نے سر اوپر بٹھایا. فاطمہ کے گھرانے کی بچی تھی. ایک نگاہ چچا پر کی، ماموں پر کی. کہا ماموں جان آپ کے چہرے سے اور آپ کے رفتار سے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مصیبت میرے سر پہ آ گئی ہے. کل تک کا گود میں بٹھاتا اور آج میں گود میں بٹھاتا انداز بدل گیا ہے. کہا بیٹی گھبرانا نہیں، بابا شہید ہو گئے، آج کے بعد حسین کا بابا سمجھ لینا. بچی نے کہا مولا جب تک آپ جیسے امام کا سایہ میرے سر پر ہو مجھے گھبرانے کی بات نہیں ہے. میرا باپا دین کے راہ میں شہید ہوا ہے، میرے پاپا کی قربانی اللہ قبول کرے. بچی نے فرمایا جب یہ بچی کے سامنے منظر ہو رہا تھا کہتے ہیں سکینہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی. سکینہ کے آنکھوں سے منظر دیکھ رہی تھی. سکینہ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی جب کسی بچی کے باپ کا سایہ ہوتا ہے تو بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. امام حسین کا سر لہجہ بھی بلند ہوا. سکینہ انتظار کر رہی تھی ابھی کون آئے گا مجھے اپنی گود میں بٹھائے گا. لیکن یہ قیامت کا فرصت تھا. کوئی ادھر سے تازیہ آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی دوسرے چھیننے کے لیے آیا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ
سوائے غالب سے شفا ہے. دو شہادتیں ہیں انشاءاللہ بس مختصر آپ سماعت فرمائیں. دو منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. جناب مسلم کوفے کے گلیوں میں آپ کے جنازے کو گھمایا گیا. دارالعمارہ پر لوگوں کو دھمکانے کے لیے جناب مسلم کے سر کو لٹکا دیا گیا. اب یہ سر دارالعمارہ پر آج جو شہادت کی مجلس ہو رہی ہے 9 بجے جناب مسلم کی شہادت ہوگی. کچھ دن جو جنازے کو گھمایا گیا کوفے میں 12-13 ذی الحجہ سے 1 مہینے تک جناب مسلم کا سر دارالعمارہ کی چھت پر. اللہ اکبر. کربلا ختم ہو گئی. 11 محرم کو قافلہ نکلا. کربلا کی 7ویں سے بیویوں نے اور بچوں نے جو منظر دیکھے، بچوں نے یہ سوچ لیا کہ اس سرزمین میں کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں ہے. جو بھی آ رہا ہے ہمیں تکلیف دینے کے لیے آتا ہے، ہمیں آزار و اذیت دینے کے لیے آتا ہے. بچے تھکے ہوئے کربلا کی مصیبتوں کو دیکھے ہوئے، بیویاں کربلا سے کوفہ پہنچی. ابھی کوفے کے دروازے پر ہی پہنچی ہوئی تھی کہ جناب زینب کے کانوں میں ایک آواز آئی، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین. زینب وہ چونک گئی، یہ کون ہے اس کوفہ میں؟ اس عالم غربت میں زینب کا سلام مل رہا ہے. نام لے کر بیٹا سید سنسار یہ کون چاہنے والا ہے؟ جناب سنسار کا بندہ پوچھا گیا، دارالعمارہ کی طرف نگاہ کرے، مسلم کا سر جو سلام پیش کر رہا ہے. اجرکم اللہ. جناب مسلم کو تکلیف دی گئی، جناب مسلم کو اذیت پہنچائی گئی، لیکن آخر میں جناب مسلم کو دفن کیا گیا. آج جناب مسلم کا عالی شان روزہ کربلا محلہ میں ہے، عراق میں ہے. مجبورین زیارت کے لیے جاتے ہیں. جناب مسلم اور امام باقر کے اندر ایک شباہت یہ ہے کہ جناب مسلم شہادت تک قریب تھے. شہادت کے بعد جناب مسلم کی غربت دور ہو گئی. ہزاروں کی تعداد میں زائرین جاتے ہیں، لیکن امام محمد باقر کی مصیبت یہ ہے کہ شہادت تک غربت نہیں تھی. یہ ظالم سعودی کی حکومت نے آج امام کی قبر کو مصیبت میں ڈال دیا. امام کی قبر ہی بڑا مسائل ہے. امام کی قبر کا منظر جب دیکھا جاتا ہے تو یہ مسئلہ. اللہ اکبر. جناب مسلم کو بھی دفن کر دیا گیا. امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی عالی شان طریقے سے جو وصیت امام نے کی. امام عالم پیری میں ہے، 55 سال 56 سال کی عمر میں ہے. امام کے دہان مبارک سے دو دانت ٹوٹ گئے 5ویں امام. امام نے چھٹے امام سے فرمایا کہ بیٹا اسلامی احکام کا یہ قانون ہے، جب کسی انسان کے بدن کا کوئی حصہ نکال دیا جاتا ہے تو مستحب ہے کہ ساتھ رکھیں، میت کے ساتھ دفنایا جائے. بیٹا جب میری شہادت واقع ہو جائے ان 2 دانتوں کو میری قبر میں رکھ دینا، میرے ساتھ رکھ دینا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے قبر میں ساتھ رکھ دیا. اللہ اکبر. قبیلہ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ جب 13 محرم کو امام سجاد اجازت امامت سے آئے تھے دفن کرنے کے لیے، تو امام سجاد نے امام حسین کے جنازے کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں. دور دور اطراف میں گھوم رہے ہیں. بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا کہ مولا اب کیا گھوم رہے ہیں؟ کیا مستحب ہے کہ انسان کے بدن کا حصہ ساتھ دفن کر دیا جائے؟ میں نے باپ کے بدن پر نگاہ ڈالی، میرے بابا کی زندگی نہیں ہے. اگر بنی اسد کے قابل لوگوں تو تلاش کر رہا ظالموں نے میرے بابا کی بھی کیا کی. امام قبر میں گئے، امام کو دفن کر رہے ہیں. امام صادق نے امام باقر کے سر پر جو تلقین کرنا تھا وہ کیا، لیکن علماء کہتے ہیں جب امام سید سجاد قبر میں پہنچے تو باپ کا سر نہیں تھا، اپنے سر کا رکھ دیا. اب میں کیسے آپ کو تلقین کروں؟ اجرکم اللہ. بس آخری فطرہ اور آپ کی زحمت تمام. یہاں پر بھی غربت ختم ہو گئی. دفن ہو گئے امام، جناب مسلم بھی دفن ہو گئے، لیکن قیامت فاطمہ کے غریب بھی ہے جس کا مسئلہ ہے. امام باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جب 11 محرم کو ہم نکل رہے تھے کوفے کی طرف تو ظالم نے حکم دیا تھا کہ ایسے راستے سے لے جایا جائے
راستے پر شہداء کے جنازے ہیں. جناب زینب اور امام سجاد کو اس راستے سے لے جایا گیا جہاں امام حسین کا جنازہ نیچے زمین پر ہے. تو آگے جاتے جاتے جناب زینب نے امام سجاد کے چہرے پر نگاہ ڈالی. کہا بیٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ تیری روح نکلنے والی ہے. بیٹا کیا مصیبت آ گئی؟ امام سجاد نے فرمایا ایک جوان بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ باپ کا جنازہ زمین پر ہو، بیٹا اس کو بنا دے سکے، بیٹا باپ کو دفن نہ کر سکے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب الکفار الی پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. خدایا بحق شہادت مسلم بن عقیل، بحق شہادت امام محمد باقر علیہ السلام، ہم سب کو اتحاد اور اتفاق بھائی چارگی سے رہنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا ہم سب کو امام کے ظہور کے مقدمات فراہم کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا جی جو حاجت، جو تمنا، جو دعا مومنین حاضرین کے دلوں میں ہے، خدایا ہم سب کو ان دو شہیدوں کے طفیل قبول فرما، مستجاب فرما. دعاؤں کی استجابت کے پانچویں امام کی وسیلہ قرار دیتے ہوئے اپنے مجلس سے انتظام کریں انشاءاللہ. دعا کیا جائے. یا جعفر یا محمد بن علی ایھا الباقر یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها عند اشفع لنا